اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک دن ایسا مقرر ہے جس میں ہر ایک انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور جن 6 چیزوں پر ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، ان میں ایک قیامت کا عقیدہ بھی ہے کہ مر کر دوبارہ اللہ کے سامنے زندہ ہو کے پیش ہونا ہے۔ لیکن قیامت کو اللہ تعالیٰ نے امر غیب میں رکھا ہے۔ یہ کب ہوگی، کس سال ہوگی، کس مہینے میں ہوگی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں 5 چیزوں کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے۔ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، کنجی اور چابی کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی مفاتیح ہیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ سورہ لقمان کا آخر ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز وہ ہے قیامت کا علم۔ بالیقین قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، نفع مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، اس کا علم بھی صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی، وہ نیک ہوگا یا بد، اچھا ہوگا یا برا، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 4 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نہیں معلوم، نفس کسی نفس کو، ماذا تکسب وہ کیا کمائے گا، غدا آنے والے کل، آنے والے کل میں کس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 5 وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ زمین کے کس ٹکڑے پر اسے موت آئے گی، اگر کسی کو پتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس، ان کو کہتے ہیں مفاتیح الغیب۔ ان میں سے آج پہلی چیز اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، وہ ہے قیامت۔ قیامت اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں واضح فرمایا، یسألونک، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألون سأل یسألو، وہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں؟ عن الساعہ، عربی میں قیامت کو ساعہ کہتے ہیں، ساعہ، اور ساعہ عربی میں ایک لمحے کو بھی کہا جاتا ہے، ایک گھڑی کو، کیونکہ قیامت جب قائم ہوگی تو لمحے لگیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتے ہیں، فیم انت من ذکرا، قیامت کے واقع ہونے کے ذکر کے بارے میں آپ کو کیا لگے؟ الی ربک منتہاہا، قیامت کا انتہائی علم، یقینی علم، آخری علم وہ صرف اور صرف تیرے رب کے پاس ہے۔ تو قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس، یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس، کہ پیارے نبی کے پاس بھی نہیں۔ میں اور آپ آپس میں گفتگو کرنے کی بجائے یہی سوال اللہ کے پاک پیغمبر سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو قیامت کا علم ہے کب ہوگی؟ سوال کرنے والے انسان نہیں ہیں، فرشتوں کے سردار جبریل امی ہیں۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے،
صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور صاحب مشکات اس روایت کو مشکات میں بھی لے کے آئے، صحیح ترین روایت جس میں اور بھی سوالات ہیں۔ لیکن چوتھا سوال جو جبریل امین نے اللہ کے نبی سے پوچھا وہ یہ تھا متی الساعہ۔ متا کا معنی عربی میں ہوتا ہے کب، الساعہ قیامت، یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے آگے سے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا، مسئول عنہا یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پیارے نبی کی ذات ہے، اعلم زیادہ جاننے والی نہیں ہے، من السائل پوچھنے والے سے، سائل ہیں جبریل امین، اور مسئول عنہا وہ ہے پیارے نبی۔ آپ نے فرمایا جیسے جبریل پوچھنے والے کو پتہ نہیں، ایسے جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی پتہ۔ تو قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ لہذا یہ نظریہ باطل ہو گیا کہ ہر غیب کا علم کوئی کسی ولی کے پاس مانے، تو قرآن اس کا بھی رد کر رہا ہے کہ قیامت بھی غیب ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس۔ اگر کوئی غیب کا علم کسی نبی کے پاس ہونے کا دعویٰ کرے، قرآن نے اس کا بھی رد کیا کہ غیب قیامت بھی غیب ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ لیکن قیامت کی اللہ کے پیارے نبی نے نشانیاں بتائی ہیں، یقین ہے ہر مسلمان کو قیامت ہوگی، اس پر ہر مسلمان کا یقین ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کسی کو یقین نہیں تو وہ مسلمان اور مومن ہونے کے لیے قیامت کا عقیدہ رکھنا، قیامت کا یقین رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ جیسے اگر سر اتار دیا جائے نا تو نیچے والے دڑ کو کوئی انسان نہیں کہتا، سر کٹا ہوا ہو، مکمل انسان نہیں ہے، ایسے جس کے پاس قیامت کے عقیدے پر ایمان نہیں وہ بندہ مسلمان نہیں۔ تو جبریل امین نے آگے سوال کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو قیامت کا علم نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ آج کا موضوع میرا آپ کے سامنے یہی ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں کیا، ان میں سے کیا کیا ہو چکی ہیں، کن کن نشانیوں کا انتظار باقی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں قیامت کے حوالے سے۔ وہ ایک صحابی آئے نا، یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا اتنے سال ہوگی، فلاں سال ہوگی، فلاں مہینے ہوگی۔ جیسے آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں جی فلاں سال میں قیامت واقع ہو جائے گی۔ بھائی اس کا علم تو اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھا، پیارے نبی نے اس کے بارے میں یہ کہا مجھے علم نہیں ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں قیامت کے وقوع کے علم رکھنے والے اور اس کے بارے میں دعویٰ کرنے والے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب ہوگی؟ پیارے نبی نے جواب نہیں دیا، آگے سے پوچھا ما اعددت لہا، پہلے مجھے تو یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ میری اور آپ سے متعلقہ بھی یہی سوال ہے، بھئی ہماری قیامت کے بارے میں تیاری کیا ہے؟ ایک ایک قیامت بڑی، جب ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، آسمان کے ستارے جڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، سمندر میں آگ بڑک اٹھے گی، پہاڑ روئی کے ذروں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے، ہر ایک پر فنائیت آ جائے گی، یہ بڑی قیامت ہے، وگرنہ ہر روز اٹھتا جنازہ فوت ہونے والے کی قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، آپ نے فرمایا جسے موت آ گئی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس کے لیے قیامت کا آغاز ہو گیا۔ اب موت مجھے کب آنی ہے، آپ کو کب آنی ہے؟ ہم میں سے کسی کو اپنے موت کے حقیقی وقت کا بھی پتہ نہیں۔ تو جبریل امین نے وہ صحابی آگے سے کیا آپ نے پوچھا اے میرے صحابی تو یہ بتا قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اور تو کوئی لمبی چوڑی تیاری یہ نہیں ہے، ہاں اتنی تیاری ضرور ہے مجھے اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے، لیکن وہ پیار آج والا پیار نہیں تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور پڑھنی عید کی نماز بھی نہیں، جمعہ 8 دن مسجد میں حاضری کیا دے، روزانہ 5 نمازوں کے لیے مسجد میں کیا آئے، یہ تو عید کی نماز کے لیے بھی کہتا ہے ٹائم نہیں لگا مولوی صاحب، میں آیا تو نماز ہو چکی تھی،
اور زبان پہ دعویٰ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کوئی قبول نہیں۔ ان کی آنکھیں تو آزاد ہوئی پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے سود اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ کہتے ہیں میرا کاروبار چلتا نہیں اس کے بغیر۔ اللہ کے نبی فرمائے جو اپنے وارث کی وراثت کو دباتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس کی جنت کی وراثت کو دبا کے کہیں گے جیسے تو نے دنیا میں دبائی، اپنے وارث کو محروم کیا، جا تجھے تیری جنت سے آج تیرا رب محروم کرے گا۔ یہ بہنوں کا حق دبائے بیٹھا ہے، لیکن زبان پہ پھر بھی دعویٰ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صحابہ کرام کی غلامی ایسی نہیں تھی۔ اگر صحابی کہہ رہے ہیں نا مجھے اللہ کے رسول سے پیار ہے، مطلب کیا ہے؟ رسول کی کوئی ادا ہو، سنت ہو، صحابی اس پر جان قربان کر دیتا ہے، لیکن رسول کی کوئی سنت چھوڑتا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے تیری محبت ہی اس کے ساتھ لے جائے گی، جس کے ساتھ تجھے محبت ہے کل قیامت کو بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جبریل امین نے اگلا سوال کیا، یا رسول اگر قیامت کا علم نہیں فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، مجھے قیامت کی نشانیاں بتا دے۔ تو آپ نے جبریل امی کو قیامت کی چند نشانیاں بتائی۔ نمبر 1 أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، تالدہ معنی ہے جنم دینا، اما عربی میں باندی کو کہتے، ربتہا اپنی مالکن کو، باندی جنم دے گی اپنی مالکن کو۔ علماء نے کہا ایک عورت جنم دے گی بیٹی کو، وہ بیٹی بڑی ہوگی، بیٹی نہیں رہے گی، مالکن بن جائے گی اور ماں پر اپنے آرڈر چلائے گی، یہ بھی قیامت کی نشانی۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، ان یہ کہ ترا تو دیکھے گا، حفات ننگے پاؤں، عورات ننگے بدن، عالہ تنگ دست غریب لوگ، رعاء الشاء بکریوں کے چرواہے۔ 4 نشانیاں بیان کی، ننگے بدن، ننگے پاؤں، تنگ دست، بکریوں کے چرواہے۔ فرمایا ایسے غریب غربا لوگ ہوں گے لیکن دولت اتنی سمیٹیں گے، یتطاولون فی البنیان، لمبی لمبی بلڈنگیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، میری بلڈنگ تو اس سے زیادہ بلند ہے۔ ایسے ہو رہا ہے معاشرے میں۔ اسی طرح آپ نے قیامت کی علامتیں یہ بھی بیان فرمائیں، فرمایا یقل العلم، علم کم ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی علم بڑا ہے، بھائی علم تو کہتا کسے ہے؟ اگر علم بڑا ہو تو مسجدیں بھری ہوں، اگر علم بڑا ہو تو لوگوں کی زبان سے جھوٹ ختم ہو، اگر علم بڑا ہو تو ہماری تجارت کی منڈیاں سود سے خالی ہوں، اگر علم بڑا ہو تو کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، علم بڑا ہو چوری ڈاکہ معاشرے سے ختم ہو جائے، علم بڑا ہو تو بہنوں کا کوئی حق کیوں کھائے، بیٹیوں کا حق کیوں دبائے، علم بڑا ہو تو آنکھوں کی بے حیائی کیوں عام ہو۔ یہ علم بڑا نہیں ہے، معلومات بڑھ چکی ہیں، علم کم ہو چکا ہے۔ علم تو عمل کا نام ہے، آپ کو کسی مسئلے کا علم ہوا ہے، آپ کی ذات میں وہ عمل میں آ گیا، اس کا نام ہے علم۔ اگر آپ میں عمل نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے۔ آپ نے فرمایا علم کم ہو جائے گا، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، معاشرے میں جہالت بڑھ جائے گی۔ دیکھیں نا اتنے زیادہ لوگوں کا مسجد میں نہ آنا، پتہ چلا جہالت ہے، ان کو قدر پتہ نہیں ہے مسجد میں آنے کی قدر کیا ہے، مسجد میں آنے کی ویلیو اور عظمت اور مقام کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَيَفْشُ الزِّنَا، زنا معاشرے میں عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، شراب کا پینا معاشرے میں عام ہو جائے گا۔ وطن عزیز پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، یہاں بھی شہروں میں ایسی دکانیں لائسنس پر بنتی ہیں کہ ہمیں شراب بیچنے کی اجازت دی جائے، اور لائسنس کس کے نام پہ لیا جاتا ہے؟ مسلمان کے نام پہ لائسنس نہیں بنتا، لائسنس کسی عیسائی کے نام پہ بنوایا جاتا ہے، بیچنے والا مسلمان ہے، پینے والا مسلمان ہے، راتیں شراب خوری میں گزر جاتی ہیں۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے، شراب خوری عام ہو جائے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَيَقِلَّ الرِّجَالِ، مرد کم ہو جائیں گے، وَتَكْثُرَ النِّسَاء، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار اکیلا ایک فرد ہوگا۔ یہ جتنی بھی قیامت کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائیں اور میں نے آپ کے سامنے مختصراً عرض کی، ان کو کہتے قیامت کی علامات صغریٰ۔
علامات، علامت کی جمع ہے، نشانی کو کہتے ہیں، صغرا چھوٹی کو کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب یہ نشانیاں ہو جائیں گی تو فوراً قیامت آ جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے قیامت سے پہلے پہلے ایسا ہوگا، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ایسا ہو چکا ہے، ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ چھوٹی نشانیاں قیامت کی تقریباً منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ یہ بھی پیارے نبی کی صداقت کی علامت ہے، آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے جو باتیں اس وقت ارشاد فرمائی جس وقت لوگ جھوٹ بولنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کرتے تھے، آنکھوں سے بے حیائی کو بہت بڑی جرم سمجھتے تھے، ہمت نہیں کرتے تھے، ایسے پاکیزہ ماحول میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے قیامت کی علامات صغریٰ کہ قیامت سے پہلے یوں یوں ہو جائے گا، اور میں نے عرض کیا وہ ہو چکا۔ کچھ علامتیں آپ نے قیامت کی وہ بتائیں جن کو کہتے ہیں علامات کبریٰ، کبریٰ کہتے ہیں بڑی علامتیں، بڑی نشانیاں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت کو نقل کرنے والے سیدنا حذیفہ بن اسید، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، صحابہ کی مجلسیں کیسی تھی؟ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد بھی ہے اللہ کے نبی کی، مسجد نبوی، اور بیٹھ کر آپس میں قیامت کا مذاکرہ کر رہے تھے، قیامت کا آپس میں تکرار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی بالا خانہ سے جلوہ افروز ہوئے، اور آ کے آپ نے پوچھا ما تذاکرون، بتاؤ بھی تم آپس میں کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نذکر الساعہ، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کی اچھائی کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے دل باغ باغ ہو جاتا تھا کہ میری امت ایسی تیار ہو چکی ہے جنہیں اب دنیا کی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا لن تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 چیزوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہ لوگے۔ 10 چیزیں، یہ قیامت کی بڑی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی اور ایک ہی حدیث میں بیان فرمائی۔ نمبر 1 الدخان، فرمایا تم دھواں دیکھ لوگے۔ نمبر 2 الدجال، تم دجال کو دیکھ لوگے۔ نمبر 3 یأجوج مأجوج کو دیکھ لوگے۔ نمبر 4 آپ نے فرمایا سورج اب مشرق سے طلوع ہوتا ہے، قیامت کی بڑی علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں 3 جگہ پہ لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ یہ 3 نشانیاں اکٹھی ہیں۔ ایک قافلہ مشرق کے اندر دنسا دیا جائے گا، زمین میں، زندہ زمین میں دنسا دیا جائے گا، زمین پھٹے گی ان کو اپنے اندر لے جائے گی۔ نمبر 2 مغرب کے اندر لوگوں کو زمین میں دنسایا جائے گا۔ نمبر 3 عرب کے اندر لوگوں کو زمین میں دنسایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یمن سے ایک آگ نمودار ہوگی جو سارے دنیا کے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر دے گی۔ اور 10ویں علامت آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ قیامت کی وہ 10 بڑی علامتیں ہیں کہ ان میں یہ علامتیں بالکل قریب قریب ہوں گی اور ان کے متصل بعد قیامت کا حادثہ رونما ہو جائے گا۔ اسرافیل جو سور اپنے منہ میں لیے بیٹھے ہیں نا، سور کے منہ پر، دہانے پر منہ رکھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، پھر وہ سور کو پھونک دیں گے جب یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں منظر عام پہ آ جائیں گی۔ یہ جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، ان سے پہلے آج جس نشانی کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، ان 10 نشانیوں سے پہلے ایک بڑی قیامت کی نشانی وہ ہے امام مہدی علیہ الرضوان کا زمین پر ظاہر ہونا۔ اور امام مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا احادیث، اتنی احادیث سے ثابت ہے جن احادیث کو علماء نے احادیث متواترہ کہا ہے۔ احادیث متواترہ ہوتی کیا ہے؟ احادیث متواترہ سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس مسئلے کو کہتے ہیں یقینی مسئلہ، جس کا انکار کرنے پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔
امام مہدی کا قیامت کے قریب آنا، ان 10 نشانیوں سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ پھر پے در پے، جیسے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو نا، تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، سب سے پہلے ایک دانہ گرتا ہے، باقی دانے لگاتار پے در پے اس کے پیچھے گرتے ہیں۔ جب امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، یہ 10 بڑی نشانیاں اس کے بعد یوں تسبیح کے دانوں کی طرح تیزی تیزی سے آئیں گی اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے امام مہدی کے بارے میں اپنے عقیدے کو سمجھے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، امام مہدی کا مسئلہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون دجال نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیوں دعویٰ کیا؟ وجہ یہی ہے، اسے پتہ ہے مسلمانوں کے ہاں ایک عقیدہ امام مہدی کا، میں اپنے آپ کو بطور مہدی کے پیش کرتا ہوں تاکہ امت مجھے لے لے گی اور میں جس طرف چاہوں گمراہی کی پٹری پہ انہیں چڑھا دوں گا، لیکن سلام عقیدت ہو، سلام غیرت ہو، امت مسلمہ کے سب سے بڑے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ انہوں نے اپنی امت کے سامنے امام مہدی کی اتنی نشانیاں بیان کی، اتنی علامتیں بیان کی کہ امت دیکھ کے پہچان لے گی یہ سچا مہدی ہے یا جھوٹا مہدی۔ اتنی نشانیاں ہیں، جیسے پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، یعرفونہ، وہ پیارے نبی کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ، پہچاننا، ہو پیارے نبی کو، کما جیسے کہ یعرفون ابناءہم، وہ پیارے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ اکیلی پہچان کافی نہیں ہے میرے بھائی، ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تو امام مہدی کی آپ نے اتنی نشانیاں بیان کی کہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے امام مہدی کو پہچاننا ہر مسلمان ان کو آسانی سے پہچان سکتا ہے۔ وہ کیا نشانی ہے؟ پوری توجہ، سب سے پہلی نشانی امام مہدی علیہ رضوان کی، آپ نے فرمایا امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کانے کی طرح جو ہندوستان میں پیدا ہوا اور اپنے آپ کو مہدی ڈکلیئر کیا، مہدی شو کیا، امام مہدی کی سب سے پہلی نشانی کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں۔ چھوٹی عمر سے بڑی عمر تک جائیں گے، لیکن لوگوں کے ہاں ان کی پہچان نہیں ہوگی اور نہ اپنی اس پہچان سے بڑے ہوں گے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں وقت کے خلیفہ اور بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ اب پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کافر گھیرا تنگ کر دیں گے، صرف مسلمانوں کی حکومت مدینہ سے خیبر تک ہوگی، باقی ساری سرزمین پر مسلمان کافروں کے گھیرے میں ہوں گے، ظلم و ستم میں ہوں گے۔ یہ اکیلے فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب ساری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر گھیرا تنگ کیا جانے والا ہے، اس وقت مدینہ سے خیبر تک صرف مسلمانوں کی حکومت ہوگی، باقی ساری دنیا میں مسلمان تنگی میں مبتلا ہوگا۔ وقت کے خلیفہ کا انتقال ہوگا، امام مہدی کو ڈر لگے گا، کیونکہ لوگ ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے ریاضت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے ان کو فوقیت دینے والے ہوں گے۔ امام مہدی مدینہ چھوڑیں گے اور بھاگ کے مکہ چلے جائیں گے کہ کہیں بطور خلافت کے یہ مجھے منتخب نہ کر لیں۔ اب جب مکہ المکرمہ پہنچیں گے، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، یہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، میں اپنی زبان سے نقل کر رہا ہوں لیکن الفاظ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے ہیں، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، ادھر حجر اسود ہے اور ادھر مقام ابراہیم ہے۔ آپ نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم، ان دونوں کے درمیان میں امام مہدی طواف کے دوران انہیں وہاں کے لوگ پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ وہ چاہیں گے نہیں، لوگ زبردستی بیعت کریں گے، اور پہل بیعت کرنے والوں کی تعداد بدر والوں کی تعداد کے مطابق ہوگی، یعنی 313 لوگ بیعت کریں گے۔ اصحاب طالوت کا واقعہ بھی اللہ کے قرآن میں آتا ہے، جنہوں نے فلسطین کو آزاد کروایا۔ اس لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ طالوت کے لشکر کی تعداد بھی 313،
بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کی تعداد بھی 313، اور جو سب سے پہلے لشکر امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا ان کی تعداد بھی کتنی ہوگی؟ 313۔ امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی۔ صرف یہاں تک نہیں آپ نے بیان فرمایا، فرمایا اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یواتئ اسمہ اسمی۔ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ محبت میں لیں، کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا امام مہدی کا نام محمد ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی کانے کی طرح غلام احمد نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے تیسری نشانی بیان فرمائی، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، اور ہمارے پیارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ یہ امام مہدی، مہدی ان کا نام نہیں ہے۔ بس اوقات لوگ سمجھتے ہوں گے جی مہدی ان کا نام ہے۔ مہدی عربی میں کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اس وقت تک ان کو یوں بنایا ہوگا کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، بلکہ ہدایت پہ آنے والوں کے بھی سردار ہوں گے، اس لیے ان کا لقب مہدی ہے، نام محمد ہے، اور والد کا نام عبداللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہ میری اہل بیت میں سے ہوں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون مغل فیملی سے تعلق رکھنے والا، سید کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ سادات میری اہل بیت میں سے ہوں گے، اور آپ نے یہ بھی بتایا میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی نشانیاں واضح۔ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہوگی، نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، مدینہ سے مکہ آئیں گے، مکہ میں طواف کرتے حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، کرنے والوں کی تعداد 313 ہوگی۔ اب جب یہ بیعت ہو جائے گی، ملک شام سے جب لوگوں کو پتہ چلے گا نا لوگوں نے کسی کو مہدی بنا لیا ہے، اپنا قائد اور لیڈر مان لیا ہے، اور جس وقت لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے قائد اور لیڈر، اس وقت ہر ملک کا بادشاہ نہیں ہوگا بلکہ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے صرف اور صرف امام مہدی ہوں گے۔ ملک شام سے ایک لشکر نکلے گا امام مہدی سے لڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابھی وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہوگا، جگہ کا نام ہے بیدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس جگہ پہ پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس سارے لشکر کو زمین میں زندہ دفن کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بسا اوقات کچھ لڑنے کے لیے آتے ہیں، کچھ اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ راستے میں ویسے مل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لشکر سارا کا سارا زمین پھٹے گی، اندر دنس جائے گا، لیکن قیامت والے دن اٹھے گا اپنی نیت پر۔ جس کی نیت لڑنے کی ہوگی اس کا حشر وہ والا ہوگا، اور جس کی نیت ان کے درمیان تجارت کاروبار کی ہوگی ان کا حشر اس والا ہوگا۔ پھر جب یہ جو لشکر دنسے گا تو ملک شام کے ابدال، ابدال ولیوں کا ایک مرتبہ ہے، ابدال بدل کی جمع ہے۔ کیا مطلب؟ ہر وقت دنیا میں ابدال ہوتے ہیں۔ ابدال ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، ولیوں کی اس قسم کو ابدال اس لیے کہا جاتا ہے، ایک فوت ہوتا ہے اللہ اس کے بدل ایک اور بنا دیتے ہیں، اس لیے ان کو بدلے میں آتے ہیں، اس لیے ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔ ملک شام کے ابدال، عراق کے اولیاء وہاں سے سفر کریں گے، امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پھر پوری دنیا میں یہ اعلان ہو جائے گا، اور اعلان آسمان کی طرف سے ایسا اعلان ہوگا، میں اپنی مسجد کی اسپیکر میں اعلان کروں، ہو سکتا ہے قریب کے لوگ سنیں، بڑی مسجد میں اعلان ہو سکتا ہے پوری جھبراں کی آبادی سنے، لیکن وہاں آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اور سننے والی پوری دنیا کے لوگ ہوں گے۔ اعلان کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اب امام مہدی علیہ رضوان کا پوری دنیا میں اعلان ہو چکا، وہ کریں گے کیا؟ وہ کریں گے جس سے آج مسلمان ڈرتے ہیں، جہاد، جس جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی کا خاندان ہے، نبی کی اہل بیت میں سے حسنی حسینی ہے، آخری خلفاء میں آخری خلیفہ ہے، لیکن آ کے جو کریں گے تو جہاد کا علم بلند کریں گے، اور مسلمان ان کے پیچھے جہاد کریں گے۔ پھر جہاد میں معاملات بڑھتے جائیں گے، ملک شام کو آزاد کروایا جائے گا، یہ فلسطین آزاد ہوگا۔
ادھر امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے، یہ جو اسرائیلی صہیونی ہے یہ دجالی لشکر ہیں، ادھر دجالی لشکر کی تیاری ہے، اور امام مہدی کا لشکر بننے والے آج بھی دنیا میں لوگ ہیں جن کا اللہ کے حکم پر سر جھک جاتا ہے، نبی کے فرمان پر سر جھک جاتا ہے، وہ قرآن کے سامنے آڑے نہیں آتے، وہ دین کے معاملے میں مخالفت پہ نہیں آتے، وہ کہتے اللہ کا حکم ہے میرا سر جھکا ہوا ہے، نبی کا حکم ہے میں نبی کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ یہ گویا مہدی کا لشکر ہے اور یہ لشکر تیار ہو رہا ہے۔ پھر امام مہدی پہنچیں گے ملک شام میں، تھے مکہ میں، فتح کرتے کرتے ملک شام میں پہنچیں گے۔ اب ملک شام جو پہنچے، دمشق کی جامع مسجد ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، یہ بھی احادیث مبارکہ میں امام مہدی کی نشانی ہے۔ ادھر تکبیر کہی جا رہی ہوگی، ادھر سے آواز آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر اتر آئے۔ اترنے کا انداز کیا ہوگا؟ دو فرشتوں کے پروں پر یوں ہاتھ رکھے ہوئے، زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوئے، جب زمین سے گئے تھے غسل کیا تھا، اسی طرح سر کے بالوں سے قطرے اسی غسل کے پانی کے گرتے ہوئے مشرقی مینارے پہ اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے مسجد میں آئیں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، کہنے والے امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے آئیں آپ امامت کروائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے لہذا آپ ہی امامت کروائیں گے۔ اور یہ کیوں کہیں گے؟ تاکہ دنیا کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے وہ بنی اسرائیل کے نبی اب آ رہے ہیں نازل ہو کر، دوبارہ زمین پہ تشریف لا رہے ہیں، اب وہ اپنی انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، اب اللہ کے نبی پہ اترنے والے قرآن کی دعوت کو عام کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے دمشق کی جامع مسجد میں۔ میں نے کہا امام مہدی مکہ میں مدینہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں آئیں گے، اور یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کانا دجال ساری زندگی اس بدبخت کو مکہ مدینہ کا رخ نصیب ہی نہیں ہوا، مکہ مدینہ جانا ہی نصیب نہیں ہوا، بدبختی کی اعلیٰ درجے کی بدبختی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد جتنی نمازوں کی امامت ہوگی اب قائد امت مسلمہ کے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اب دیکھیں جو قائد ہوگا وہی مصلی کا امام ہوگا، اس لیے علماء کہتے ہیں ووٹ دینے سے پہلے اس لیڈر کا انتخاب کرو، اگر کہیں نماز کا وقت ہو جائے وہ تمہاری نماز پڑھانے کے قابل ہو، وہی امت مسلمہ کے ووٹ کے قابل ہے، ایسے اپنے آپ کو ظلم میں شریک نہ کرو۔ تو یہ امام مہدی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالی ہمارے عقائد میں ہمیں پختگی نصیب فرمائے، اور جتنے بھی فتنے ہیں سب فتنوں سے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔